باب 4 تخلیق السماوات اور ان میں موجودات سے متعلق مزید آیات قرآنی کا ذکر ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمانوں سے قبل تخلیق فرمائی، جیسا کہ مندرجہ ذیل آیا شریفہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ زمین کی تخلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ بھی ارشاد فرمایا۔ اس آیہ شریفہ سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کا پھیلاؤ آسمانوں کی تخلیق سے بعد کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔ علاوہ تخلیق سماوات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جن آیات شریفہ میں ذکر فرمایا وہ درج ذیل ہیں۔ پہلی آیات اور ان آیات کے علاوہ اس موضوع پر کثرت سے قرآن شریف میں آیات آئی ہیں جن سب کی تفسیر ہم نے اپنی کتاب تفسیر میں کی ہے۔ ان آیات کی شان نزول، آسمانوں کی تخلیق، ان کی رفعت اور ان میں جو قدرت خداوندی کے آثار پائے جاتے ہیں، اہل بصارت و بصیرت کو ان سے آگاہ کرنا تھا۔ اس حسن تخلیق اور اس کی بے مثال قدرت کے بارے میں خود رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبْكِ، یعنی یہ حسن تخلیق کے لحاظ سے بہترین اور عدیم النظیر تخلیق ہے۔ اور اس میں یہ بھی اضافہ فرمایا کہ اگر کوئی اس میں کسی قسم کا نقص معلوم کرنے کے لیے مدت العمر اسے دیکھتا رہے تو اس کی بصارت چلی جائے گی، لیکن وہ اس میں کسی قسم کا نقص دریافت نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت بخشی گئی ہے تاکہ اہل عالم انہیں دیکھ کر خوشی محسوس کر سکیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس میں شہابوں کی تخلیق اس لیے کی گئی کہ اگر شیاطین آسمان کی طرف آنا چاہے تو ان کی شعائیں اس میں مانا ہوں، اور یہ بات بھی اپنی خوبی کے لحاظ سے زینت سماوات کے علاوہ اپنی جگہ بے نظیر ہے۔ بخاری نے اپنی کتاب احادیث میں تخلیق کائنات کی ابتدا پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور قتادہ نے آسمان کو ستاروں سے مزین کرنے کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو 3 کواکب تخلیق فرمائے ہیں وہ آسمان دنیا کی تزئین کے علاوہ شیاطین کی عالم بالا کی طرف مزاحمت کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص ان کے بارے میں کچھ اور کہتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ دنیا میں حوادث ان ستاروں کے زیر اثر ظہور پذیر ہوتے ہیں تو وہ سراسر غلط کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مندرجہ بالا آیات میں سے ایک آیہ شریفہ میں آسمان اول کو زمین کی مستحکم چھت فرمانے کے علاوہ ستاروں سے اس کی تزئین کو جہاں اہل نظر کے حیرت اور استعجاب اور مسرت کا باعث فرمایا ہے، وہیں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کی تخلیق کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعہ اہل عالم بری و بحری سفر میں اپنی صحیح سمت کا پتہ لگا سکیں۔ ان باتوں کے علاوہ مفسرین نے بھی اس کی وضاحت کے سوا اور کچھ نہیں کہا، اور جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا کہ جو لوگ زمین پر رونما ہونے والے حادثات کو ان ستاروں کے اثرات سے منسوب کرتے ہیں وہ سراسر غلط کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اس نے 7 آسمانوں کی تخلیق میں طبقات رکھے ہیں، یعنی انہیں ایک کے اوپر ایک بنایا ہے۔ خلق 7 سماوات طباقا، لیکن ہیئت دان کہتے ہیں کہ ان آسمانوں کے درمیان خلا نہیں ہے، جبکہ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل متعدد مستند حوالوں سے حدیث اول پیش کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ جب متعدد صحابہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آیا وہ جانتے ہیں کہ 7 آسمانوں میں کیا ہے، اور انہوں نے جواباً عرض کیا کہ اسے اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، تو آپ فرمایا کہ آسمان اول سے 5واں آسمان تک ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 میل کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور اسی طرح 5واں آسمان سے 7واں آسمان تک ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 میل کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور اسی طرح 5واں آسمان سے 7واں آسمان تک ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ اسی قدر ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آسمانوں کے درمیانی فاصلوں میں کثافت ہے، یعنی وہاں آب و ہوا جیسی کوئی لطیف شے نہیں ہے۔ اس حدیث کو بتمام و کمال احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حدیث حسن بتایا ہے۔ صحیحین، صحیح مسلم و صحیح بخاری میں انس کی روایت کردہ حدیث اسراء میں راوی نے بتایا کہ جب آپ شب معراج پہلے آسمان سے گزرے تو وہاں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام ملے، اور آپ کے دریافت فرمانے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ابو بشر ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، اور اس کے جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے آپ کو معراج پر مبارکباد دی۔ پھر اس طرح آپ دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5واں، 6ٹھے اور 7واں آسمان سے گزرتے ہیں عالم بالا تک تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے کہ حدیث اوال اور حدیث امرا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات ہی پر مبنی ہے، وہ بھی مستند احادیث کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا ہے، واللہ عالم۔ ابن حزم، ابن منیر اور ابو الفرج ابن جوزی نیز بہت سے دوسرے علماء دین کا متفقہ بیان یہ ہے کہ آسمان ایک کرۂ مستدیر ہے، جس کے ثبوت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کل فی فلک یسبحون، اس میں حسن نے یسبحون کا مطلب یدورون یعنی گھومنے والے بتایا ہے۔ ابن عباس نے انہیں تکلے سے تشبیہ دی ہے، جو ایک ہی دائرے میں گھوم کر ہمیشہ پہلی جگہ آتا رہتا ہے۔ دوسرے علماء نے اس کے ثبوت میں گردش آفتاب کو پیش کیا ہے، جو شام کو مغرب میں غروب ہو کر صبح کو پھر مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں امیہ ابن ابی سلط کے دو مشہور شعر بھی یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ وہ دو شعر یہ ہیں: وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ كُلَّ آخِرِ لَيْلَةٍ حَمْرَاءَ مَطْلَعِ لَوْنُهَا مُتَوَرَّدٌ وَالتَّيْبِ فَلَا تَبْدُو لَنَا فِي رُسُلِهَا إِلَّا مُعَذَّبَةٌ وَإِلَّا تُجْلَدُ، یعنی ہم سورج کو مشرق سے طلوع ہوتے اور مغرب میں غروب ہوتے ہوئے تو دیکھتے ہیں، لیکن بعد از غروب اس کی گردش کو نہیں دیکھ سکتے، بس اسے اگلی صبح اسی آب و تاب سے دوبارہ طلوع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ طلوع و غروب آفتاب کے بارے میں جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری نے محمد ابن یوسف، سفیان، اعمش، ابراہیم تمیمی اور ان کے والد اور ابو ذر کے حوالے سے پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ آخر الذکر یعنی ابو ذر سے دریافت فرمایا کہ آیا وہ جانتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہا جاتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ ان سے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سورج مغرب میں غروب ہو کر عرش کے نیچے چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اسے سجدہ کرتا ہے، لیکن اس خیال سے کہ شاید اس کا سجدہ قبول ہوا یا نہیں، بار بار اس سجدے کی تکرار کرتا رہتا ہے۔ ترجمہ مفہومی، اور یہی مفہوم اس آیت شریفہ کا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمُ۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کی ابتدا کے سلسلے میں بھی فرمایا ہے، جس کی تفسیر مختلف تفاسیر میں موجود ہے۔ نیز اس کا ذکر حدیث توحید میں بھی آیا ہے، جس کو اعمش نے روایت کیا ہے، اور اسے مسلم نے عنوان ایمان کے تحت اعمش اور یونس بن عبید کے حوالے سے اور ابو داؤد نے حکم بن عتبہ کے حوالے روایت کیا ہے، لیکن ان دونوں کی روایات کا ماخذ ابراہیم بن یزید بن شریک اور ان کے والد اور ابو ذر کی روایت کردہ حدیث ہے، جسے ترمذی نے حدیث حسن بتایا ہے۔ ترمذی کے بقول اس حدیث حسن اور اس سلسلے کی دوسری احادیث میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے ہم نے گردش افلاک کے بارے میں جو کچھ عرض کیا ہے وہ بھی بعید از قیاس یا صرف قیاسی نہیں ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے گردش افلاک کے بارے میں کچھ اور کہا ہے وہ قطعی غیر مدلل ہے۔ سورج کا مشرق سے اذن باری تعالیٰ کے بعد مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہونا، جسے ہم دیکھتے ہیں، اور اس کا تحت عرش سجدہ کرنا، جسے ہم نہیں دیکھتے، وہ بھی بعید از قیاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ سورج کا نصف النہار تک پہنچ کر مغرب کی طرف جھکتے ہوئے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جانا اور اپنی گردش کی یومیہ تکمیل کے لیے اذن باری تعالیٰ کا منتظر رہنا اور پھر اس کا جاری رکھنا، جسے ہم شام تک دیکھتے ہیں، اور رات کے اوقات میں اس کا اپنی گردش جاری رکھنا، جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ سب قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ جب نظام کائنات کے بارے میں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، متعدد آیات قرآنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی کہ یہ سب کچھ دست قدرت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت چل رہا ہے، تو اس امر سے عقلاً بھی کس طرح انکار کیا جا سکتا ہے کہ جب قرب قیامت سورج اپنی حسب معمول یومیہ گردش کو رات تک مکمل کر کے دوبارہ مشرق سے طلوع کرے گا تو اسے تعدیر یہ اجازت نہ ملے گی، اور جب اجازت ملے گی تو اس حکم کے ساتھ کہ وہ اب مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے اپنے مغربی مستقر سے طلوع ہوگا، اور جب سورج خلاف معمول مغرب سے طلوع ہوگا تو اہل دنیا جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کاملہ کے منکر ہوں گے، خدائے تعالیٰ اور اس کی قدرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے، لیکن اس وقت ان کا یہ دعویٰ اور ان کے سابقہ اعمال کی توبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہ ہوگی۔ سورج کی گردش اور اس کا مشرق اور مغرب میں بالترتیب طلوع اور غروب ہمارے سامنے ہے، اور امیہ بن صامت نے اپنے مندرجہ بالا اشعار میں اسی حد تک بات کی ہے جسے ہم نے اپنی کتاب تفسیر میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے آیا شریفہ هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکرا
میں ارشاد فرمائی یعنی رات اور دن یکے بعد دیگرے اس کے حکم کے تحت آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ایک حد تک پہنچ کر اس کے حکم کے تحت یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا، یعنی دنیا اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ یہی بات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اذا اقبل اللیل من ہنا و ادبر النہار من ہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، یعنی رات اور دن یکے بعد دیگرے آتے جاتے رہتے ہیں، اور دن کو جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو روزہ دار روزہ افطار کرتے ہیں۔ اس لیے محققین کے لیے لازم ہے کہ سورج کی گردش کے بارے میں ان بدیہی حقائق سے تجاوز نہ کریں۔ یہ جو راتیں اور دن نظام قدرت کے تحت بالترتیب اول ربیع سے آخر ربیع تک اور اول خریف سے آخر خریف تک گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں اور پھر اعتدال پر آ جاتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بندوں کی ضروریات اور ان کی سہولت کے لیے ہوتا رہتا ہے۔ صحیحین، صحیح مسلم اور صحیح بخاری۔ میں سفیان بن عیینہ کی زبانی زہری، سعید بن مسیب اور ابو حریرہ کے حوالے سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم اپنی سوجھ بوجھ کے لحاظ سے زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانوں کا رد اور بدل یعنی رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنا میرے قبضہ قدرت میں ہے اور یہ میرے ہی حکم سے ہوتا ہے۔ بعض روایات میں یہ الفاظ ہے کہ انت دہر اقلب اللیل و نہارہ، یعنی میں خود زمانہ دہر ہوں اور میں خود ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا رہتا ہوں۔ امام شافعی، ابی عبید القاسم بن سلام وغیرہ کہتے ہیں کہ اس قول خداوندی میں انت دہر سے مراد فاعل دہر ہے جس کے حکم سے زمانے بدلتے رہتے ہیں، لہٰذا جو انسان دہر یا زمانے کو برا کہتا ہے وہ گویا اس کے فاعل کو برا کہتا ہے، ورنہ دہر یا زمانہ تو مخلوق ہے جو کسی طرح خالق کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتا۔ راتوں اور دنوں کے تغیر و تبدل اور مہینوں اور سالوں کا جو حساب ہم ان کے لحاظ سے لگاتے ہیں، اس کے سلسلے میں ذرا ان آیات پر غور کیجیے جن میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ آیاتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس آیات میں پہلی آیہ شریفہ سے صاف ظاہر ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، جسے جو چاہے بخش دے اور جس سے چاہے لے لے، وہی عزت دینے والا ہے اور وہی جسے چاہے ذلت سے ہمکنار کر دے۔ روز و شب کا تغیر و تبدل اسی کے دستے قدرت میں ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کر دینا اسی کے دستے قدرت میں ہے اور وہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرما دے۔ جبکہ دوسری آیہ شریفہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بخشا ہے اور ان کے منازل مقرر فرما دیے ہیں تاکہ اس کے بندے یعنی ہم انسان ان کے ذریعہ اپنے سنین برسوں کا حساب رکھ سکے۔ نیز یہ اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے یعنی ہر چیز کی تخلیق میں اس کی قدرت کے ساتھ اس کی حکمت کاملہ شامل ہے۔ اس نے اپنی یہ نشانیاں انسانوں کے سمجھنے کے لیے بنائی ہیں اور دن رات کا اختلاف بھی ان کے سامنے اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ سورج اور چاند کے لیے اس نے جو بالترتیب الفاظ ضیاء اور نور استعمال فرمائے ہیں، ان کا راز یہ ہے کہ اس نے سورج کو شعاعیں بخشی ہیں جن سے چاند اکتساب نور کرتا ہے اور ہر مہینے کے آغاز میں ہلال کی شکل میں نمودار ہو کر 15ویں شب تک بڑھتا رہتا ہے، جس کے بعد آخر ماہ تک گھٹتے گھٹتے آخری روز غائب ہو جاتا ہے اور اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے قبل کی شب میں دوبارہ ہلالی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چاند کا یہ گھٹنا بڑھنا اس کے سورج سے قرب و بعد کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بات اب ہم سب جان گئے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب سے رات اور دن کے علاوہ مہینوں اور برسوں کا حساب رکھنا آسان ہے، خصوصاً چاند کے نمودار ہونے اور اس کے آسمان سے غائب ہو جانے سے بالترتیب ہر مہینے کی ابتدا اور انتہا معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ ایک جگہ قرآن میں خود ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا اللیل وَالنَّہَارَ آیتین فَمَحَوْنَا آیَةَ اللیل وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّہَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّکُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَكُلَّ شَیْءٍ فَصَّلْنَاهُ تفصیلا۔ یہ سب باتیں ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی کتاب تفسیر میں تفصیل سے بیان کی ہیں۔ آسمانی کواکب میں سے علماء تفسیر نے 7 کو سیارے بتایا ہے جنہیں مفسرین کی اصطلاح میں متحرہ کہا گیا ہے۔ ان مفسرین کے دعوے جو علم الاحکام کے خلاف نہیں درست ہیں، لیکن جو اس کے برعکس ہیں وہ یقیناً باطل ہیں، کیونکہ اپنے ان دعوی کے لیے دلائل پیش کرنے سے وہ اب تک قاصر رہے ہیں۔ بہرحال ان کے بتائے ہوئے 7 سیاروں کے نام یہ ہیں: قمر جو آسمان دنیا میں ہے، 25 عطارد جو دوسرے آسمان میں ہے، 7ویں زہرا جو تیسرے آسمان میں ہے، آپ کو شمس سورج جو چوتھے آسمان میں ہے، مریخ جو 5ویں آسمان میں ہے، شخص مشتری جو 6ٹھے آسمان میں ہے، ستیہ جو 7ویں آسمان میں ہے،
باقی کواکب یا ستارے جنہیں وہ ثوابت کہتے ہیں ان کے نزدیک 8ویں آسمان میں ہے، لیکن اکثر متأخرین میں اسے کرسی بتایا ہے۔ تاہم زمانہ ماضی قریب کے محققین کے نزدیک یہ جملہ ستارے اور سیارے آسمان اول ہی میں ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ آخری محقق اپنے وعدے کے ثبوت میں بطور دلیل مندرجہ ذیل 2 آیات قرآنی پیش کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ سپین۔ وہ ان آیات قرآنی سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں سے زینت و آرائش کے لیے آسمان دنیا کو مخصوص کیا ہے، لیکن ان ستاروں کے باہم زیر و بالا ہونے سے ان کی پیش کردہ دلیل میں کوئی کوتاہی واقع نہیں ہوتی۔ واللہ عالم ان محققین کے نزدیک 7 بلکہ 8 آسمانہ اپنے ستاروں اور سیاروں سمیت مشرق سے مغرب کی طرف گردش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ چاند جو پہلا سیارہ ہے اپنی گردش 1 ماہ میں، اور سورج جو چوتھا سیارہ ہے ماہ بے ماہ 12 مرتبہ کر کے اپنی گردش پوری کرتا ہے، جبکہ زحل جو 7واں سیارہ ہے آسمان دنیا کی پیمائش کے لحاظ سے اپنی پوری گردش 30 سال میں مکمل کرتا ہے، اور اس لحاظ سے سورج کی گردش آسمان کے دائرے میں 12 مہینوں میں 63 مرتبہ ہوتی ہے، اور 1 سال کے یہی یعنی 63 دن ہوتے ہیں۔ علم کلام کے نام نہاد ماہرین نے ستاروں کے مقامات، ان کی حرکات اور گردش اور ان کی وسعت پر گفتگو کرنے کے بعد علم الاحکام پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے کہ حوادث ارضی پر ان کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن ان کی اکثریت اس سلسلے میں کم سواد معلوم ہوتے ہیں۔ رہے یونانی تو وہ قبل مسیح علیہ السلام شام میں سکونت پذیر تھے اور انہوں نے اس سلسلے میں بہت سا علمی سرمایہ چھوڑا ہے۔ یہ لوگ عموماً شہر دمشق میں رہے، جہاں انہوں نے اس شہر کے 7 دروازے بنوائے تھے اور ہر دروازے کے ساتھ ایک ہیکل عبادت گاہ تعمیر کرائی تھی جو 7 ستاروں کی جداگانہ صفات سے موسوم کی تھی۔ ان 7 ہیکلوں میں وہ عبادت کرتے تھے اور ان کے الگ الگ ستاروں سے اپنی اپنی بھلائی کے لیے دعا مانگتے تھے۔ یہ جملہ باتیں مورخین نے لکھی ہیں، خصوصاً سر المکتوم کے مصنف نے چاند، سورج اور دوسرے کواکب کے حوالے سے علمائے ہرنانین یعنی عہد قدیم کے خران کے فلسفیوں کا ذکر کیا اور بتایا ہے کہ وہ سب مشرک تھے اور 7 ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ ان کا گروہ سائبین کا گروہ کہلاتا تھا۔ انہی کواکب پرستوں کے مشرکانہ اعمال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یعنی رات اور دن کی طرح سے شمس اور قمر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، مظاہر قدرت میں سے ہیں۔ شمس و قمر کو سجدہ کرنے کے بجائے اسے سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے۔ اسی طرح قرآن شریف میں ایک جگہ ہدہد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پرندہ یمن کی ملکہ سبا اور اس کے لشکر کی خبر لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، نیز انہیں اس کے حسن و جمال اور کثرت جاہ و مال کی بھی خبر دی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہدہد کی زبانی یوں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے حوالے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا: الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا: اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا: ایسی اکثر چیزیں زمین اور آسمان پر ہمارے مشاہدے میں شب و روز آتی ہیں، جن میں اجرام فلکی خصوصاً چاند اور سورج بھی شامل ہیں، جو اس لحاظ سے بڑے معتبر ہے کہ ان کی چمک دمک میں کسی حیثیت سے تردید نہیں کی جا سکتی، اور جنہیں دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی الوہیت اور ان کے معبود ہونے کی تردید کی اور ان کی عبادت کو باطل ٹھہرایا، جس کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا۔ اس آیہ شریفہ سے بطور برہان قطعی معلوم ہوتا ہے کہ اجرام سماوی میں جن کواکب اور چاند سورج کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ الوہیت کے لحاظ سے
کسی حیثیت کے حامل نہیں ہیں، کیونکہ وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اپنی گردش کے لحاظ سے بھی مسخر ہیں، یعنی جن کاموں پر مامور ہیں انہی کو بجا لانے کے پابند ہیں، اپنی طرف سے کچھ کر سکتے ہیں، نہ اپنی حدود سے ذرہ بھر تجاوز کر سکتے ہیں۔ یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ دیگر اشیاء کائنات کی طرح کواکب اور شمس و قمر بھی مخلوقات خداوندی میں شامل اور مسخر ہیں اور احکام خداوندی کے پابند ہیں، جیسا کہ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور پھر سورج اور چاند کی پرستش سے منع کر کے صرف اپنی پرستش کا حکم دیا، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ صحیحین، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں جو حدیث نبوی صلاۃ کسوف سورج گرہن کی نماز کے تحت درج ہے، جسے ابن عمر نے ابن عباس، عائشہ رضی اللہ عنہا اور چند دیگر صحابہ کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے دوران میں فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیاتہ اللہ عز وجل وانہما لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یعنی سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اور وہ کسی کی موت یا پیدائش پر گہن میں نہیں آتے۔ بخاری نے مسدد، عبدالعزیز بن مختار، عبداللہ داناج اور ابو سلمہ کی زبانی ابو حریرہ کے حوالے سے تخلیق کائنات کے بارے میں جو حدیث نبوی پیش کی ہے، اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد درج کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند قیامت کے دن اپنی اپنی روشنی سے محروم ہو جائیں گے۔ اس حدیث کو بخاری نے خصوصی طور پر تخلیق کائنات کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ حافظ ابو بکر البزار نے اس حدیث کی روایت میں تمہیداً تفصیل میں جاتے ہوئے ابراہیم بن زیاد بغدادی، یونس بن محمد، عبدالعزیز بن مختار کی زبانی عبداللہ الداناج کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر الازکر، یعنی عبداللہ الداناج نے کہا کہ انہوں نے خالد بن عبداللہ قصری کے زمانے میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن کو کہتے سنا کہ ایک روز وہ یعنی ابو سلمہ مسجد کوفہ میں بیٹھے تھے کہ وہاں جناب حسن تشریف لے آئے، تو باتوں باتوں میں ابو سلمہ نے انہیں ابو حریرہ کے حوالے سے مندرگہ بالا حدیث نبوی یوں سنائی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشمس والقمر ثوران فی النار یوم القیامہ۔ ابو سلمہ سے یہ حدیث سن کر جناب حسن نے پوچھا، میں آپ سے روز قیامت، سورج اور چاند کی انتہا کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیان کر رہا ہوں، میں شامل کر دیے جائیں گے اور آپ مجھ سے ان کے دین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اس کے بعد البزار نے کہا کہ انہوں نے یہ حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صرف اس واقعے کی وجہ سے روایت کی ہے۔ عبداللہ دناج نے بھی ابو سلمہ کے حوالے سے اس حدیث کے علاوہ کوئی دوسری حدیث روایت نہیں کی۔ حافظ ابو یعلی موصلی نے جو حدیث نبوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان الشمس والقمر ثوران عظیمان فی النار، یزید رقاشی کے حوالے سے بیان کی ہے اور اس میں انس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، ضعیف بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قرآنی الفاظ اذا الشمس کوورت کی وضاحت کے سلسلے میں ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ان سے ابو سعید اشعج، عمر بن عبداللہ ازدی اور ابو سامہ نے مجالد اور شیخ مجیلہ کے حوالے سے بیان کیا کہ ان الفاظ قرآنی کی وضاحت ابن عباس نے یوں کی کہ اللہ تعالیٰ سورج، ستاروں اور چاند کو روز قیامت سمندر میں ڈبو کر ان کی روشنی زائل فرما دیں گے، پھر اس کے بعد ایک گرم ہوا چلا کر انہیں حرارت بخشیں گے اور پھر انہیں آگ آتش دوزخ میں شامل فرما دیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سورج، چاند اور ستارے سب دوسری اشیاء کائنات کی طرح مخلوق خداوندی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کامل ارادے کے تحت تخلیق کیا، اسی طرح جو سلوک ان کے ساتھ جب چاہیں گے فرمائیں گے، جو سب اس کی حکمت بالغہ پر مبنی ہوگا، اس لیے کسی کو اس کے علم اور حکمت کے بارے میں سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ امام محمد بن اسحاق بن یسار نے اپنی کتاب السیرہ من الشعر کے آغاز میں آسمان، زمین، سورج، چاند، ستاروں اور کائنات کی دیگر اشیاء کی تخلیق کے بارے میں یزید بن عمر بن نفیل کے بڑے خوبصورت اشعار درج کیے ہیں، جن کے بارے میں ابن ہشام کی رائے یہ ہے کہ وہ اشعار امیہ ابن ابی سامت کے ہیں۔ بہرکیف مندرجہ بالا آیات قرآنی، احادیث نبوی علیہ السلام اور دیگر مستند روایات کے مطالعہ کے بعد اس میں کسی شک و شبہہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ آسمانوں، زمینوں، کواکب یعنی سیاروں اور ثوابت وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور انہیں اپنے حکم سے ان کے متعلقہ کاموں پر جس طرح چاہا مامور فرمایا اور ان کے ساتھ آخرکار جو چاہے گا کرے گا۔ اکثر مفسرین نے ستاروں اور سیاروں کے تذکرے اور قصہ ہاروت اور ماروت کے زہرا پہلے ایک عورت تھی جسے دو فرشتوں ہاروت
ماروت نے زمین پر آ کر اور اس کے حسن بے مثال سے متاثر ہو کر اسے اسم اعظم سکھا دیا تھا، جسے پڑھ کر وہ ستارہ بنی اور آسمان پر چلی گئی۔ لیکن یہ صرف خیالی باتیں ہیں جسے اسرائیلیات سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ متقدمین نے یہ بات کعب احبار سے سن کر محض ایک کہانی کے طور پر بیان کر دی ہو اور اس کا ماخذ اسرائیلیات کو بھی بتایا ہو۔ امام احمد اور حبان نے اس حکایت کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، لیکن احمد علیہ السلام نے یحییٰ ابن بکیر کی زبانی، زہیر بن محمد، موسیٰ بن جبیر اور ابن عمر کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس حکایت کو آخر الذکر نے آن حضرت کی زبان مبارک سے تفصیلاً سنا تھا، جو یہ تھا کہ ہاروت اور ماروت زہرا کے بے مثال حسن سے متاثر ہوئے اور اس سے جسمانی اتصال کے خواہش مند ہوئے، تو زہرا نے یہ شرط رکھی کہ اسے اسم اعظم لکھا دیا جائے جو ہاروت اور ماروت نے اسے سکھا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زہرا اسے پڑھ کر ستارہ بنی پر آسمان پر چلی گئی اور ہاروت و ماروت اللہ کے نزدیک سزا کے مستحق ٹھہرے۔ لیکن جہاں تک اس حکایت میں آن حضرت کے حوالے کا تعلق ہے تو وہ روایت ہی ایک تو انتہائی ضعیف ہے اور بفرض محال درست بھی ہو تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرما کر اس کے بارے میں ساتھ ہی اسرائیلیات کے من گھڑت افسانوں میں شامل فرمایا ہوگا۔ تاہم جیسا کہ سطور بالا میں ہم نے عرض کیا یہ بھی کسی نہ کسی طرح متقدمین کی روایات میں شامل ہو گیا ہے، لیکن اسے صرف ایک کہانی ہی سمجھنا چاہیے۔ ہماری اس گزارش کا سب سے بڑا بین ثبوت یہ ہے کہ عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں یہ قصہ بیان کرتے ہوئے فوری، موسیٰ بن عقبہ اور سالم کے حوالوں کے آخر میں کعب احبار کا حوالہ دیا ہے، اور کعب احبار انجیل کے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اسرائیلیات میں شامل کچھ ایسے قصے بھی بیان کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اسرائیلیات کے دوسرے من گھڑت افسانوں کی طرح در حقیقت خلاف واقعہ ہوتے تھے۔ ہماری ان گزارشات کا ایک اور مدلل ثبوت یہ ہے کہ جن راویوں نے اس قصے کی روایت کو دوسرے متعدد راویوں کے حوالے سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، ان جملہ احادیث کو اکثر فقہ محدثین نے کمزور اور غیر مستند بتا کر، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، کعب احبار کے بیان کردہ دوسرے اسرائیلی افسانوں میں شامل کیا ہے، حتیٰ کہ بخاری اور نسائی جیسے فقہ مستند محدثین نے اس سلسلے میں احادیث کی حد تک ان کی صحت سے انکار کیا ہے اور اس قصے کو اسرائیلیات کی خرافات سے منسوب کیا ہے۔ مجرا اور قوس قزح کا ذکر ابو القاسم طبرانی کہتے ہیں کہ ان سے علی بن عبد العزیز، عارم ابو نعمان اور ابو عوانہ نے ابی بشر، سعید بن جبیر اور ابن عباس کے حوالے سے بیان کیا کہ رومی حکمران ہرقل نے معاویہ کو ایک خط لکھ کر ان سے درخواست کی تھی کہ وہ ان چند چیزوں کے بارے میں اسے لکھیں جن کے متعلق اکثر لوگ اس سے سوالات کرتے ہیں، بشرطی کہ انہیں معاویہ کو عہد النبوت میں کسی نے ان کے بارے میں بتایا ہو۔ ابو القاسم طبرانی مزید کہتے ہیں کہ ہرقل نے اپنے مذکورہ بالا خط میں معاویہ سے خاص طور پر مجرا اور قوس قزح کے بارے میں پوچھا تھا، اور معاویہ نے ہرقل کا وہ خط ابن عباس کو بھیج دیا تھا تاکہ وہ اس کی طرف سے اس خط کا جواب دے دیں۔ چنانچہ ابن عباس نے ہرقل کے ان سوالات کے جواب میں لکھا تھا کہ قوس قزح وہ ذریعہ ہے جس کی وجہ سے اہل زمین مکمل طور پر غرق ہونے سے محفوظ رہتے ہیں، اور مجرا آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آسمان اور زمین کی حد فاصل ہے۔ چونکہ ہرقل نے اس بقاع نور کے بارے میں بھی سوال کیا تھا جہاں سورج کی براہ راست شعاعیں دن میں صرف ایک لمحے کے لیے پہنچتی ہیں، اس لیے ابن عباس نے اس کا جواب بھی دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جس روشنی وہ تمازت میں مل کر سورج کی شعاعیں بوقت نصف النہار زمین پر منعکس ہوتی ہیں، وہ خط استوا ہے جس کے نیچے ذرا فاصلے سے بحر بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ جملہ اسناد ابن عباس تک صحیح تسلیم کی گئی ہے، لیکن اس سلسلے کی ایک دوسری روایت میں جو طبرانی ہی سے بحوالہ ابراہیم بن مخلد، فضل بن مختار، محمد بن مسلم طائفی، ابی یحییٰ مجاہد اور جابر بن عبداللہ مروی ہے، بتایا گیا ہے کہ آن حضرت نے جب معاذ کو اہل کتاب یہود و نصارہ کے پاس بھیجا تھا تو ان سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اہل کتاب کے پاس بھیج رہا ہوں، لیکن اگر وہ تم سے اور سوالات کے علاوہ یہ بات دریافت کریں کہ آسمانی مجرا کیا چیز ہے تو انہیں بتانا کہ وہ عرش کے نیچے ایک جاندار لعاب ہے۔ اس روایت میں جس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا گیا ہے اس سے جملہ سکہ راویوں نے، جن میں حافظ ابو الفتح ازدی شامل ہیں، انکار کرتے ہوئے اس کو حدیث منکر میں شامل کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس حدیث کا اصل راوی فضل بن مختار یعنی ابو سہل بصری ہے جو بصرے سے مصر چلا گیا، اور ابو حاتم رازی کے بقول وہ ایک مجہول سا آدمی تھا جس نے بہت سی احادیث گھڑ لی تھیں جو سراسر ناقابل اعتبار ہیں کیونکہ ان میں کوئی مستند حوالہ تک نہیں ہے۔
اس کے بارے میں یہی بات ابن عدی نے بھی کہی ہے اور اس کی روایت کردہ جملہ احادیث کو من گھڑت اور ناقابل اعتبار بتایا ہے، جبکہ اس سلسلے میں نیز دیگر تخلیقات ارضی و سماوی کے بارے میں مندرجہ ذیل آیات قرآنی بالکل واضح ہے۔ اس کے علاوہ امام احمد نے یزید بن ہارون، ابراہیم بن سعد، ان کے والد اور بنی غفار کے ایک بزرگ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اخر الذکر نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ان اللہ ینشی السحاب فینطق احسن النطق ویضحک احسن الضحک۔ اس حدیث کو موسیٰ بن عبیدہ بن سعد بن ابراہیم کو روایت کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آل کا نطق رعد کی آواز اور اس کی تضحیک برق ہے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد اور ہشام سے عبید اللہ رازی اور محمد بن مسلم کے حوالے سے سنا کہ انہیں باوتوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ برق ایک فرشتہ ہے جس کے 4 منع ہیں۔ اس کا ایک منع انسان کے منع کی طرح، دوسرا بیل کے منع کی طرح، تیسرا گدھ کی طرح کے ایک پرندے کے منع کی طرح اور چوتھا شیر کے منع کی طرح ہے۔ جب وہ فرشتہ اپنے جسم کے پچھلے حصے کو جنبش دیتا ہے تو اس سے جو چمک پیدا ہوتی ہے وہی برق ہے۔ امام احمد رحلہ سے مروی ایک روایت کو ترمذی، نسائی اور بخاری نے کتاب الادب کے تحت بیان کیا ہے۔ نیز حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں لکھا ہے کہ حجاج بن ارطاطہ کے بقول انہیں ابن مطر نے سالم اور ان کے والد کے حوالے سے بتایا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رعد کی گرج اور برق کی کڑک سنتے تو فرماتے بات اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ ابن جریر نے لیث کی زبانی اور ایک اور شخص اور ابو ہریرہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رعد کی آواز سن کر فرمایا کرتے تھے سبحان من یسبح الرعد بحمدہ، جبکہ حضرت علی کے بقول آپ آواز رعد سن کر سبحان من سبحت لہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی کی زبانی یہی حدیث ابن عباس، اسود بن یزید اور طاؤس وغیرہ سے مروی ہے، جبکہ مالک نے عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رعد کی گرج سنتے تو باتیں کرنا موقوف فرما کر فرماتے سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ان ھذا وعید شدید لأہل الارض، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین والوں کے لیے شدید تنبیہ ہے۔ امام احمد رحلہ سے مروی ایک روایت کے اپنے بندوں کے لیے فرمان ہے اگر تم میرے بندے ہو تو میری اطاعت کرو کہ میں راتوں کو بھی انہیں بارش سے سیراب کرتا ہوں اور تمہارے لیے دن کو سورج طلوع کرتا ہوں، تو جب تم رعد کی آواز سنا کرو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ اللہ اپنے ذکر کرنے والوں کو کبھی کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ تفاسیر میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔